جس طرح قرآن وحی ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی وحی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیے۔ جب تک ہم لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے، لوگوں کی باتیں سننے کے بعد ان کے پیچھے چلتے رہیں گے، پھر ہمیں اختلاف ہی ملتا رہے گا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر انسان کے سوچنے کا اپنا معیار ہے۔ اس نے جیسے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا یا جیسے اس نے سنا، اس کے مطابق وہ ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ وہ صحیح رائے بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے جن کی ہر بات جو ہے ماننا ہمارے لیے لازم ہے۔ اگر 1% بھی بات کا یا ایک بات کا بھی انکار کر دیں تو ذات جل کر ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو پھر اتنا بڑا ڈاکہ ہم کیسے ڈالنے دیں لوگوں کو؟ کبھی حدیث مبارکہ تو بڑے 100 سال بعد لکھی گئی ہے، آپ حدیث کو ایک طرف کر دیں، بس قرآن کو پڑھیں، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے۔ بھائیو قرآن وحی ہے تو میرے نبی کا فرمان بھی وحی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جب تک عرش الہی سے اللہ کا حکم نہیں آتا، اللہ کا آرڈر نہیں آتا، نبوت پیغمبر علیہ السلام کی زبان حرکت میں۔ اب یہ حکم صرف قرآن کے بارے میں تو نہیں ہے، میرے نبی کی زبان کی حرکت کے بارے میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبان اس وقت تک حرکت میں آتی نہیں ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے کلمات اس وقت تک جو ہے وہ جھڑتے ہی نہیں ہیں، وہ علم کے موتی جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی خام خیالی ہے اور یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ صرف قرآن کو پکڑ لیں، کیونکہ اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کی قسم اٹھائی ہے، بس یہی وہی ہے، آپ حدیث کو چھوڑ دیں۔ بھائیو اگر ان کی یہ بات صحیح مان بھی لیں تو مجھے بتائیے صرف قرآن کے اوپر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بھئی نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ دیں، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو چھوڑ دیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو الگ کر کے صرف قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے انسان مستعد ہو جائے اور نیت کر لے، تو مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر کی 4 پڑھنی ہے، عصر کی 4 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے، عشاء میں آپ نے اتنی پڑھنی ہے، اتنا سفر ہو تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں، اتنے دنوں کا سفر ہو اس کے بعد آپ مقیم بن جاتے ہیں، حالت بیماری میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے وضو کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اس میں کون کون سی کس کس موقع پہ دعا پڑھنی ہے، یہ ساری تفصیل قرآن سے دکھائیں تو صحیح۔ قرآن ایک جسم ہے تو اس کی روح جو ہے وہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، قرآن خلاصہ ہے، اس کی تشریح اور تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تجربہ ہے۔ قرآن اگر حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں نماز پڑھنی ہے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، اگر اس طرح نماز پڑھو گے آپ کی وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوگی۔ تو گویا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو یہ بیج ڈالا جا رہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ تو کئی 100 سال بعد لکھی گئی ہے، آپ اسے ہاتھ نہ لگائیں، اگر آپ نے ہدایت پکڑنی ہے تو صرف قرآن کو پکڑ لیں۔ بھائی جنہوں نے صرف قرآن کو پکڑا ہے انہوں نے گمراہی بھی اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ یہدی بہ کثیر ویضل بہ کثیر، بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد ہدایت بھی پا جاتے ہیں اور بے شمار ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اب گمراہ ہونے والے کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن کو اپنی سوچ کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے قرآن سامنے رکھا اور عربی کی لغت سامنے رکھ لی، ڈکشنری سامنے رکھ لی، جس لفظ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اپنی سوچ و بچار کے مطابق، اپنے ناقص عقل کے مطابق، اپنے ناقص شعور کے مطابق قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، تو پھر وہ بہکے بھی ہیں اور گمراہ بھی ہوئے ہیں۔ تو جاتے جی بتا یہ قرآن رہنمائی کنہیں دے گا، اس قرآن سے ہدایت کنہیں ملے گی، اس قرآن سے ایمان کن کا بڑھے گا؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کی ہے جس طرح قرآن کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ اب پہلی وحی اقرا، پڑھیے، ابھی صرف پہلا لفظ جبریل امین نے فرمایا اقرا یا رسول اللہ پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ما انا بکاری، تو قرآن اور حدیث مبارکہ دونوں ساتھ ساتھ آ گئے۔
تو پھر یہ اختلاف والی بات جو ہے ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیے، رب سے ہدایت مانگی کہ اللہ ہمیں اس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جس پہ چلنے والے لوگوں پہ تو نے انعام کیے، اور جس پہ چلنے والے لوگوں سے تو راضی ہوا، اور اس پہ چلنے والے لوگ جو ہیں جنت کے حقدار بنیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ذات جی وقار، اس آیت مبارکہ میں دو لفظ جن کی تشریح جو ہے وہ مقصود ہے۔ پہلا لفظ لفظ رب، اب سورہ فاتحہ میں بھی یہ لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عربی جو ہے یہ بڑی وسیع و عریض زبان ہے، اس میں ایسے ایسے الفاظ بھی موجود ہیں جس کے 500 معانی ہیں۔ اب اگر آپ ایک لفظ جس کے 500 معانی ہیں، سیرت مصطفیٰ کو الگ کر کے، فرمان رسول کو الگ کر کے، ڈکشنری کو سامنے رکھ کے، تو پھر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا ان 500 معانی میں سے یہاں کون سا مقصود ہے؟ لفظ رب کا معنی استاد بھی ہے، لفظ رب کا استاد محسن بھی ہے، لفظ رب کا معنی جو ہے والدین بھی ہیں، لفظ رب کا معنی بادشاہ حاکم وقت بھی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجرانی سفیر آئے، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور داڑھی کاٹی ہوئی تھی۔ آئے آقا علیہ السلام، اس وقت کے مطابق انہوں نے دعا سلام کی تو آقا السلام نے دیکھا اور نظریں جو ہیں وہ دوسری جانب کر لی۔ اب یہ بات ان کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ وہ تو آقا علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے چرچے سن کے آئے تھے کہ یہ بڑا با اخلاق اور با کردار انسان ہے، ان جیسا جو ہے اچھا انسان پورے عرب کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں۔ اب دوسری جانب سے آئے، پھر مخاطب کیا، آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیرا اور پھر دوسری جانب کر دیا۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ بالآخر اس سے پہلے کہ وہ بات کرتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو حلیہ تم نے اختیار کر رکھا ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور داڑھی کا نام و نشان نہیں ہے، تمہیں اس بات کا کس نے حکم دیا ہے؟ جس مبارکہ میں الفاظ کیا ہیں کہ وہ نجرانی سفیر کہتے ہیں ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ یہاں رب سے مراد بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ اصل بادشاہ تو اللہ ہے، اصل حاکم وقت تو اللہ ہے، اصل سلطنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو آقا السلام فرماتے ہیں مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی مونچھوں کو پست رکھو اور داڑھی کو معاف کر دو، یہ عمل کرنے والوں پہ میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آقا السلام کی بات سنی تو اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں حاکم وقت اور بادشاہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ میرے والدین، اب جو پہلا لفظ رب استعمال ہوا ہے اس سے مراد والدین ہیں، کہ اللہ میرے والدین نے جس طرح میرے بچپن میں میرے ساتھ محبت، عقیدت، الفت اور شفقت والا معاملہ کرتے ہوئے میرے ساتھ کمال محبت کا اظہار کیا کہ میری تمام خطائیں معاف کرتے رہے، یہ ان کی محبت تھی کہ میری چھوٹی چھوٹی جو ہے غلطیاں بھی وہ اگنور کرتے رہے، انہوں نے میری جو ہے پکڑ نہیں کی، مجھے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں۔ اللہ میں تیرے حضور یہ دعا کر رہا ہوں کہ اس سے بھی بڑھ کے میرے والدین کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما۔ تو لفظ رب جو ہے اس کے بے شمار معانی ہیں، لیکن یہاں جو معنی ہے وہ ہے پالنے والا۔ اب پالنے والا کون ہے؟ ہر بندہ یہ کہے گا جو آسمانوں پہ مستوی ہے، اور یہ بات مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، یہ بات یہودی بھی کرتے تھے، یہ بات عیسائی بھی کرتے تھے، ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ حقیقی پالنے والا اللہ ہے۔ لیکن ذات الجلال اگر ہم عملی اعتبار سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا عمل اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ میرا پالنے والا جو ہے میرا کارخانہ ہے، میرا پالنے والا جو ہے میری فیکٹری کا مالک ہے، مجھے پالنے والی میری دکان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب رب کا حکم ہوتا ہے کہ بھئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ میرے سامنے جھکو، تو میں اس وقت عملی اعتبار سے کس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جی پالنے والا تو نہیں ہے، حقیقی پالنے والا تو نہیں ہے، بلکہ پالنے والے میرے کام ہیں، میں محنت کر رہا ہوں تو مجھے اس لیے رزق مل رہا ہے۔ کہتے جو کر ہماری سوچ کا جو زاویہ ہے بالکل الٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام ہمارے ذمہ لگایا تھا اور ایک کام کی ذمہ داری خود لی تھی۔ اللہ نے کہا تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم نے بندگی کرنی ہے، تم نے عبادت کرنی ہے، تم نے میرے سامنے جھکنا ہے، تم نے مجھے راضی کرنے کی جستجو کرنی ہے۔ رزق کی ذمہ داری میری ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وہاں سے رزق دوں گا تو تمہارے وہم و گمان میں بھی
نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اس زاویے کو الٹ کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رزق جو ہے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کما لوں گا۔ استغفر اللہ ربی۔ کہتے ہیں بکار اپنے عقیدوں کو درست کریں، کیونکہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ سب سے پہلے ہم اپنی زبان سے اقرار کریں۔ اللہ کے فضل سے ہم اقرار کر چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اقرار کر چکے ہیں۔ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب۔ ہمارا دل اس بات کی گواہی دے کہ میری زبان پہ جو کلمات آئے ہیں وہ 100% صحیح ہیں۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی بیماری ہے، رب شفا کیسے دے سکتا ہے؟ اتنی بڑی مصیبت ہے، رب اس مصیبت سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اتنا بڑا معاملہ ہے، اللہ مدد کیسے کر سکتا ہے؟ ساری کائنات میری مخالف ہو چکی ہے، اللہ مجھے کیسے بچا سکتا ہے؟ اگر میرے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا، دادا جی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان ناقص ہو گیا، ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان ادھورا ہو گیا۔ اور پھر اس کا تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، میرے جو اعمال ہیں، میری جو پریکٹس ہے وہ بتائے کہ میں واقعی موحد ہوں یا مشرک ہوں، میں رب کا ماننے والا ہوں یا رب کا انکار کرنے والا ہوں۔ تو ذاتی وقار لفظ رب کی حقیقی تصویر جو ہے میں نے اپنی زبان سے بھی دکھانی ہے، اپنے دل کی تصدیق بھی دکھانی ہے، اور اپنے اعمال کر کے بھی بتانے ہیں کہ واقعی میں رب اپنی فیکٹری کو نہیں مانتا، اپنے کارخانے کو نہیں مانتا، اپنی محنت کو نہیں مانتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو مانتا ہوں۔ رازق وہ ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ پرندے جب اپنے گھونسلوں سے جب صبح کو اڑتے ہیں، کون سی فیکٹری میں جا کے کام کرتے ہیں، کون سے کارخانے میں جا کے محنت کرتے ہیں، دہاڑی لگاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے محنت کرنی ہے پھر ہمیں رزق ملتا ہے؟ کہتے ہیں بکار وہ نکلتے ہیں صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں، اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا، اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو یہاں لفظ رب استعمال کر کے بتایا کبھی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ہم تعلیم سے جو ہے وہ منور کرنے والے ہیں، آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ علم کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ کو حقیقی رب دے گا۔ کون سا رب؟ جس نے آپ کو پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر اگلی بھی سوچ پیدا کر دی اور وہموں کو دور کر دیا۔ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو علم بھی اللہ نے ہی دینا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ آج فنون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیاوی علم حاصل کرنا بھی حرام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دینی تعلیم بھی دی، دنیاوی بھی دی۔ جب جنگوں کے اندر جو ہے قیدی پکڑے جاتے تو نبی علیہ السلام نے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط بھی لگائی کہ آپ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اب غیر مسلم بندہ قرآن تو نہیں سکھائے گا نا، یہودی عیسائی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی فرمودات تو نہیں سکھائے گا، وہ کون سا علم دے گا؟ وہ حساب کتاب کا علم تھا، وہ ستاروں کا علم تھا، وہ زمینی علم تھا، وہ فلکیات کا جو ہے علم تھا، وہ دنیاوی علوم و فنون تھے، طب کا علم تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے حرام نہیں قرار دیا، لیکن ذات جیوکار اصل علم سے ثابت کیا ہے۔ اصل حقیقی علم وہ ہے جو آپ کے دل میں خشیت